نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، آج کی یہ ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الافسانی اور شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے، اور آپ کا مکتوب شریف نمبر 54 اور جلد نمبر 1، آج اس کا مطالعہ مقصود ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 536 مکتوبات شریف مختلف وقت کی اہم شخصیات کو، اپنے مریدین کو، خلفاء کو، حتیٰ کہ حاکم وقت کو، اور 92 کے قریب اہم شخصیات ہیں جن میں اس وقت 1000، 2000، 5000، 10,000، 20,000، آج کل دوسرے ہیں، کیپٹن ہے، میجر ہے، پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل ہے، پھر کرنل ہے، پھر بریگیڈیئر ہے، پھر جنرل وغیرہ۔ تو اس دور میں یہ ہزاری کا لفظ چلتا تھا کہ اس کے زیر اختیار 1000 لوگ ہیں، 2000 ہے، 3000 ہے، 5000 ہے، 20,000 ہے، 30,000۔ تو وہ نہ صرف فوجوں کی قیادت کرتے تھے بلکہ وہ ملک کی انتظام و انصرام بھی ساتھ چلاتے تھے۔ تو سید فرید بخاری اس وقت مغلیہ خاندان میں، مغلیہ حکومت میں، جنہوں نے 1526 سے 1707 تک طویل ایک دور حکومت گزارا، اور ہندوستان کے اندر آج بھی پاکستان میں بے شمار ان کی تاریخی یادگاریں، بادشاہی مسجد لاہور اور لال قلعہ دہلی، تاج محل آگرہ، شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر، بلکہ سر سید احمد خان نے آثار الصنادید ایک بڑی ضخیم جو ہے وہ کتاب تحقیق کر کے لکھی، جس میں اسلامی دور کے جتنی بھی تاریخی عمارات ہیں، یادگاریں ہیں، ان کے اوپر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، کس نے بنوایا، کب بنوایا، مقصد کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا، اور اس کے اثرات کیا ہوئے، اور آج ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو اس دور میں جو نمایاں شخصیات ہیں ان میں شیخ فرید بخاری یہ سید و سادات تھے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خاندانی نسبت تھی۔ اصل نام مرتضیٰ خان تھا، تو مختلف عہدوں پر، کبھی بنگال کے گورنر، کبھی پنجاب کے، کبھی دیگر علاقوں کے، کیونکہ سید و سادات تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور تلوار کے دھنی بھی تھے، میدان کے شاہ سوار بھی تھے،
اور ملکی امور میں ید طولا رکھتے تھے۔ تو جب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ باقی باللہ فانی فی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے وہ غزنی کے علاقہ افغانستان جہاں سے داتا گنج بخش علی اجویری کسی دور میں تشریف لائے تھے، اسی علاقے سے آپ ہجرت کر کے اپنی شیخ کے حکم پر فیروز شاہی قلعہ دہلی وہاں آپ متمکن ہوئے۔ جلال الدین اکبر نے یہ پورا ایک بہت بڑا فوجی جو عسکر تھا، ایک چھاؤنی تھی، وہ آپ کے لیے وقف فرمائی، آپ کے خاندان کے لیے، خدام کے لیے، طلباء کے لیے، مریدین کے لیے، خلفاء کے لیے اور دیگر جو اہل علم و فن تھے، اہل نظر تھے، ان کی خدمت اور مدارات کے لیے ایک بہت بڑا دارالعلوم بھی بنا۔ تو اس کے سارے من جملہ اخراجات سید فرید بخاری کے ذمہ ڈالے گئے، کیونکہ مختلف جو تعلیمی ادارے تھے، مساجد تھیں، مدارس تھے، خانقاہیں تھیں، اہل علم تھے، وہ اس وقت حکومتی سرپرستی میں ہوتے تھے۔ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ بھی اپنے زیر کفالت انہیں رکھتیں۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی خدمات ہیں، کوئی باضابطہ ان کا ایسا پیشہ دنیاوی نہیں تھا، جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور وکیل تھے اور وائسرائے ہند سے بھی شاید زیادہ ان کی آمدنی تھی، تو ان کے پاس اس اعتبار سے ایک زبردست پیشہ تھا۔ علامہ اقبال اس طرح کچھ عرصہ پروفیسر رہے، پھر کچھ دیر انہوں نے وکالت بھی کی، لیکن کسی میں کام میں دل نہیں لگا یا ان کی طبیعت کے موافق نہیں تھا۔ وہ ملک کی قیادت اور رہنمائی اپنی کتابوں سے، اپنے اشعار سے اور اپنے اس فکر سے کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کے سارے اخراجات کی ذمہ داری جو حیدرآباد دکن کی ریاست کا جو اس وقت نواب تھا، انہوں نے ساری ذمہ داری لی ہوئی تھی، اور دیگر بھی، کیونکہ باضابطہ جو ہے وہ سرکاری ادارے اس وقت نہیں تھے، تعلیمی ادارے جو ہیں مختلف علماء اہل علم جہاں بیٹھتے وہ ایک دارالعلوم بنا لیتے اپنے گھر میں، پھر کوئی زمین دے دیتا تو آہستہ آہستہ وہ ایک جاگیر بن جاتی جس میں وہ مدرسہ بنا لیتے، دور دور سے لوگ آتے۔ دہلی کے اندر بھی شاہ عبد الرحیم جو ہے، شاہ ولی اللہ مقدس دیلوی کے والد صاحب، انہوں نے بھی بنایا ہوا تھا، وہ بھی مغلیہ سلطنت کے جو ہے وہ تمام اخراجات ان کے ذمے تھے۔ تو اس کے لیے سید فرید بخاری مرتضیٰ خان جو ہیں، ان کو حکومت نے مالیات کا قلمدان دیا ہوا تھا، اور وہ فنڈز وغیرہ جو ہے وہ سرکاری طور پر تقسیم کرتے تھے۔ تو خواجہ باقی باللہ فانی فی اللہ دہلوی جب آپ دہلی میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے وجود میں کوئی کشش تھی، علم و عرفان کے اس مرتبے پہ فائز تھے، اور دین کے تمام شعبہ جات میں ید طولا رکھنے کے ساتھ ساتھ ایسے اہل نظر تھے کہ ہندوستان میں جتنے مشائخ تھے سارے کے سارے ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے، کیونکہ آپ سے پہلے سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ بام عروج تک پہنچا ہوا تھا۔ صرف اس سلسلے کی اس طرح نفوذ نہیں تھا یا رسوخ نہیں تھا، یا اس کو باضابطہ پوری شر و بست کے ساتھ کسی نے پیش نہیں کیا تھا۔ تو آپ بخارا و سمرقند جو آج کا روسی ترکستان ہے، جہاں مسلم اسٹیٹس بنی ہیں، تو وہاں اس سلسلے نے بہت زیادہ فروغ پایا،
اور انہی کے زیر اثر جو ہے وہ پھر بہت سارے حکمران جو ہے برصغیر پاک و ہند میں آتے رہے. تو وہ ایک پوری لمبی فہرست ہے. شاہ نقش بند بہاؤالدین بخاری سے لے کے خواجہ عبید اللہ حرار سے لے کر اور ہفت خواجگان سبع سیارگان سے لے کر جو 7 اس سلسلے کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، آج بھی سمرقند بخارا وہاں ان کے مزارات موجود ہیں. تو وہاں سے یہ سلسلہ آگے پھیلتا بیسیکلی تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا، جس کو سلسلہ صدیقیہ کہتے رہے. اس کے بعد پھر سلسلہ خواجگان کے نام سے مشہور ہوا. پھر خواجہ باجدید بسطامی کی نسبت سے جن کا نام باجدید بسطامی طیفوری تھا، سلسلہ طیفوریہ کے نام سے مشہور ہوا. تو مختلف ناموں کے ساتھ یہ منسوب ہوتے ہوتے جب شاہ نقش بند بہاؤالدین بخاری تک آیا تو پھر سلسلہ نقشبندیہ کے نام سے مشہور ہوا. اور جب ہندوستان میں حضرت شیخ احمد سرہندی، جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جب انہوں نے تجدید دین کا کام اسی پلیٹ فارم سے کیا تو اس کو پھر سلسلہ مجددیہ جو ہے وہ بھی کہا گیا. تو سلسلہ مجددیہ، نقشبندیہ اور خواجگان اور طیفوریہ اور صدیقیہ یہ ایک ہی سلسلہ طریقت کے مختلف نام ہیں. تو سید فرید بخاری، مرتضیٰ خان اور شاہ عبد الرحیم خانان خانہ جن کا لقب تھا، یعنی اس وقت کے جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، 1000، 2000، 5000، 10,000، 20,000، 50,000 اور جتنے بھی مختلف عہدے دار تھے، وہ کم و بیش ان کی فہرست جو ہے وہ میں نے اپنی تحقیق کے اندر جو ڈاکٹریٹ کا تھیسس میں نے لکھا تو وہ 100 سے زیادہ ہیں. اور آپ کے خلفاء اور اس کی تعداد بھی اس طرح بہت زیادہ ہے. تو ان میں جو بزرگ بہت زیادہ نمایاں ہوئے تو اس میں شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دیگر جو ہیں وہ بزرگان دین جو ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. بیسیکلی وہ سلسلہ قادریہ میں تھے، لیکن خواب میں شیخ عبدالقادر جیلانی ملے اور انہوں نے فرمایا کہ جاؤ ان سے بھی اکتساب فیض کرو. تو وہ پھر ان کے حکم پہ جا کے انہوں نے بھی بیعت کی اور ان سے سلسلہ نقشبندیہ کے اسباق لے کے مزید اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے فرمائیں. اور مختلف جو روحانی مقامات میں وہ ان سے باقاعدہ کوئی 13 کے قریب مکتوبات بھی انہوں نے اپنے شیخ کو لکھے رہنمائی کے لیے، جن کا آپ جواب دیتے تھے. تو جس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، حضرت خواجہ باقی بلا دہلوی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لی. اور آخری جو انہوں نے اپنی نشستیں کی اس میں فرمایا بھی مجھے جس ڈیوٹی کے لیے بھیجا گیا تھا وہ میں نے کام کر دیا. تقریباً سارے اہم عہدوں پہ فائز جتنے لوگ تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، شہزادے اور شہزادیاں تھیں، وہ سارے کے سارے آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اب میری ڈیوٹی ختم ہوئی، شیخ احمد سرہندی کی ڈیوٹی شروع ہوئی. میں اپنی ساری ذمہ داری اپنے صاحبزادے، اپنے خلفاء مریدین، ان کی ظاہری باطنی معاملات ان کے سپرد کرتا ہوں اور خود اللہ کے سپرد ہوتا ہوں. تو 40 سال کی عمر مبارک میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ایسی خدمات کر گئے کہ شاید وہ 400-4,000 سالوں میں بھی وہ کرنا بہت ساروں کے لیے ممکن نہیں. تو امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو آپ کے شیخ مکرم کے خلفاء تھے، جن میں سید فرید بخاری بھی تھے، اور مالی معاملات سارے کے سارے ان کے زیر اختیار تھے، تو ان کے نام آپ نے متعدد مکتوبات شریف لکھے. کیونکہ مجدد صاحب کا موقف یہ تھا کہ جس طرح جسم میں دل ہوتا ہے، اور سرکار کی ایک حدیث بھی ہے کہ جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل چلنا بند ہو جائے تو انسان فوت ہو جاتا ہے.
زندہ نہیں رہتا۔ تو آپ کا موقف یہ، اور باطنی طور پہ بھی انسان کی ساری توجہات کا مرکز قلب ہے۔ شیطان بھی ادھر ہی تھوتھنی رکھ کے وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور ہر نیکی بھی دل میں آتی ہے اور ہر شیطانی وسوسہ بھی دل کا رخ کرتا ہے۔ تو اگر قلب پاک ہو، نیت ٹھیک ہو، تو سوچ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کردار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کا موقف یہ تھا کہ حاکم وقت وہ کسی ملک اور ریاست اور معاشرے میں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر حاکم کو ٹھیک کر لیا جائے، حکمران طبقے کو صراط مستقیم پہ چلا لیا جائے، تو باقی جو ہے وہ خود بخود العوام کا نام وہ خود بخود پیچھے چل پڑتے۔ وہ نیکی ہدایت پہ چلنا بھی گویا ایک فیشن ہی بن جاتا ہے کہ حاکم وقت نے داڑھی رکھی ہے لہذا ہم بھی رکھیں گے، اس نے مونچھیں رکھی ہیں ہم بھی رکھیں گے، اس نے کلین شیو کر لیا ہم بھی کریں گے، اس نے ویسٹ کوٹ پہنی ہم بھی پہنیں گے۔ ہر شے میں وہ ایک فیشن سا بن جاتا ہے۔ تو آپ کا موقف تھا کہ عوام کے پیچھے صرف لٹھ لے کے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، معاشرے میں 3 بنیادی طبقے ہوتے ہیں، ان کو فوکس کرو۔ نمبر 1 حکمران طبقہ، نمبر 2 جو علماء ہیں جنہوں نے دین سکھانا ہے، اور نمبر 3 جو صوفیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، مشائخ ہیں، جن کے ساتھ لوگ ایک قلبی وابستگی اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اگر یہ سارے تل جائیں کہ لوگوں کو نمازی بنانا ہے، پورے معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے، پورے معاشرے سے ہم نے بدکاری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، اور معاشرے کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے حقوق العباد کے حوالے سے یا دیگر جو اخلاق حسنہ ہیں، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، شرم و حیا، تو ہم نے معاشرے کے اندر اس کو سرایت کرنا ہے، اور جھوٹ، فراڈ، دغا، حرام خوری اور حرام کاری اور تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا ہے۔ یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں تو بہت جلدی وہ ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ دعا اللہ سے مانگی، اس وقت مکے میں 2 ہی سب سے زیادہ سرکردہ لوگ تھے، یا یوں کہہ لیں جو کافر ہو، جن کو اپنا سب سے بڑا بدماش سمجھتے تھے کہ اس کے آگے ٹکتا کوئی نہیں تھا۔ تو سرکار نے خود اللہ سے دعا مانگی، ہے اللہ اسلام کو عزت دے، تقویت دے عمر بن شام یا عمر بن خطاب کے ایمان سے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پیچھے ساری عوام لگی ہوئی تھی، اور ان کو وہ معتبر سمجھتے اور ان کی رائے کو صائب رائے سمجھتے۔ تو پھر اللہ کی جو مشیت تھی، عمر بن شام تو ابو جہل بن گیا، اور عمر بن خطاب جو ہے وہ فاروق اعظم بن گئے۔ ان کے حق میں اللہ نے دعا قبول کی، اور حضور کی وہ مراد بن کر پھر جب وہ آئے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی المرتضیٰ بھی تھے، تو ان کے آنے سے پھر جو رنگ بنا کہ پہلے دن ہی کلمہ پڑھتے ہی مسلمانوں کو کعبہ شریف میں لے گئے، اور سر عام جو ہے اعلان بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی۔ تو اس پہ آپ نے کو سرکار نے فاروق کا لقب دیا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ تو امام ربانی مجدد اور ثانی کا سلسلہ نسب بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ اسی نسبت سے ہم لوگ بھی اپنے آپ کو فاروقی، ان کے غلام سمجھتے ہیں اور کہلواتے ہیں، اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فاروقی نسب تھے، آپ بھی فاروقی تھے، اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی بھی فاروقی تھے، اور اسی طرح جو ہے بابا فرید گنج شکر بھی فاروقی، اور جو پرانی تحقیق ہے اس پنجاب کے خطے میں جنہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کو پھیلایا، خواجہ نور محمد چوراہی، ان کے بارے میں بھی محمد صادق قصوری نے جو تحقیق کر کے لکھا وہ بھی فاروقی۔ اور اسی طرح بہت سارے اولیاء کرام، بزرگان دین، مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ، یہ بھی سارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت رکھنے والے ہیں۔
تو یہ مکتوب شریف آپ نے سید فرید بخاری کو لکھا، جو اس وقت تمام مالی امور کے اوپر بھی فائز تھے۔ تو مجدد صاحب کا بھی یہی موقف تھا، حکمران طبقے کو سیدھا کریں، علماء سو کے شر سے لوگوں کو بچائیں اور علماء حق کو پھیلائیں، اور صوفیہ خام جو ملنگ ننگ دڑنگ جو ہیں، جنہوں نے حلیہ بگاڑ دیا ہے طریقت کا، ان کی بجائے جو صوفیاء حقیقت ہیں، جو اخلاق محمدی کے پیروکار ہیں اور جو اخلاق نبوی کی زندہ تصویر ہیں، ان کو معاشرے کے اندر پھیلایا جائے اور خام کی اصلاح کی جائے۔ تو اسی کوشش میں یہ مکتوب بھی آپ نے سید فرید بخاری کو لکھا۔ اس کا موضوع بہت اہم ہے، اس لیے کہ بعض ایسے فتنے ہیں جو ہر دور میں اسلام کو نقصان دیتے رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا میں یہودیوں میں 70 فرقے تھے یا 71 تھے، اور عیسائیوں میں وہ 72 ہو گئے، میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہیں الا واحدہ، ایک کے سوا جو ہے۔ اور صحابہ نے اس کے حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہوں۔ پھر پوچھا گیا حضور کوئی مزید کوئی نشانی بتائی جائے؟ فرمایا کہ اتبع سواد الاعظم، جو بڑا گروہ ہوگا تم ان کے ساتھ لگے رہنا، میری امت بحیثیت مجموعی کبھی گمراہی پہ متفق نہیں ہوگی۔ دیکھ لیں آج بھی 1.5 ارب کے قریب میں جو ہے 1.25 ارب کے لگ بھگ جو ہیں وہ اہل سنت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو صحابہ کرام کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور اہل بیت طہار کی بھی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ تو باقی جو ہیں کوئی اتنے لاکھ ہیں، کوئی اتنے لاکھ ہیں، کوئی زیادہ اتنے کروڑ ہیں، کوئی 2%، کوئی 1.5%، کوئی 2.5%۔ تو آپ نے بڑا سمپل سا کرائٹیریا بنا، علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ اور وہ چاروں خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ چراغ و مسجد و محراب و منبر، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر، دیکھی نہیں کسی نے گرشان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ تو مجدد صاحب نے اس بیان میں کہ بدعتی کی صحبت سے بچنا لازم ہے، بدعتی کی صحبت کا ضرر کافر کی صحبت کے ضرر سے بڑھ کر ہے، اور تمام بدعتی فرقوں میں سے بدتر بدعتی فرقہ شیعہ شنیہ ہے، اور اس کے مناسب بیان میں سرداری اور شرافت کے پناہ والے شیخ فرید کی طرف لکھا ہے۔ تو آپ نے جو لکھا پہلے تھوڑا سا پڑھ لیں، پھر اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پس اول ہم فقیروں پر آپ کے احسانوں کا شکر لازم ہے، کیونکہ سید فرید بخاری جو ان کو سٹیٹس شیخ نے دیا ہوا تھا، اور جو حکومتی عہدیداروں میں جو ان کا سٹیٹس تھا وہ بہت بلند تھا، تو اس لیے وہ جتنا دین کی ترویج کر رہے تھے تو آپ یہ کلمات شکر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ کی ظاہری جمعیت کا سبب آپ ہی ہوئے تھے، یعنی ظاہری طور پہ جتنے معاملات تھے شیخ خواجہ باقی باللہ دہلوی کے، ان کی ذمہ داری اور مکمل کفالت وہ آپ فرماتے تھے، جتنے اخراجات تھے کلہم، اور ان کے زیر اثر جتنے علماء آگے مختلف مساجد میں یا مختلف علاقوں میں جو دین کا کام کر رہے تھے، ان کی ضروریات بھی خواجہ باقی باللہ دہلوی کے ذریعے تقسیم ہوتی، اور اس میں معاون خصوصی تھے حضرت شیخ احمد سرندی مجدد الوسعت۔ اور اس جمعیت کی حالت میں آپ کے طفیل ہم نے حق سبحانہ کی طلب کی اور بہت فائدے حاصل کیے۔
یعنی ہم بھی اب اپنے شیخ کے اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کی سرپرستی میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس میں بھی یہ سعادت آپ ہی کے حصے میں آئے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، سرکار نے فرمایا جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو انسان کے لیے آسانی پیدا کرے، جو سہولت پیدا کرے، جو انسان کے لیے راستے ہموار کرے، جو راستوں سے کانٹے اور روڑے اور کھائیاں دور کرے اور اس کو آگے بڑھنے میں مدد دے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ اب میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ انسان کی ربوبیت کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، وہ اس کے ماں باپ۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا اس مضمون کے موافق کہ کبر تو بموت الکبرائی، بڑوں کے مرنے سے میں بڑا بن گیا۔ جب اس طبقہ تک نوبت پہنچی تو فقراء کے اجتماع اور طالبوں کے انتظام کا باعث بھی آپ ہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ مکرم کے پردہ کر جانے سے انہوں نے مجھے اپنی مسند پہ بٹھا دیا، تو بڑوں کی موت وہ ہم چھوٹوں کے لیے بڑا ہونے کا ذریعہ بنے۔ تو گویا کہ اصل بڑے تو وہی ہیں جن کے دم قدم سے ساری دین کی بہاریں ہیں، لیکن جب وہ پردہ فرما گئے تو اب ان کی مسند اور ذمہ داری ہمارے سر پڑی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح آپ خواجہ صاحب کے دور میں بھرپور ہر طرح کی سرپرستی کرتے تھے، آج ہمارے اوپر جو ذمہ داری پڑی ہے اس میں بھی آپ ہی پورے طور پہ دستگیری کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، معاونت کر رہے ہیں اور اس خیر کے نظام کو جاری رکھنے کا سبب بن رہے ہیں۔ گر برتن من زبان شود ہر موے یک شکر تو از ہزار ناتوانم کرد۔ یہ فارسی کا آپ نے شعر لکھا، ترجمہ ہے کہ اگر ہر بال میں میرے زبان ہو، اگر ہر بال میں میرے یعنی جسم کے ہر بال میں زبان ہو، تیرا احسان کب مجھ سے بیان ہو۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سارے جسم کو ایک ایک زبان لگ جائے، ایک ایک بال کو، اور میں اے سید فرید بخاری آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں، تو میں شکریہ ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم جتنا مرضی آپ کا شکریہ ادا کریں، آپ ان الفاظ سے بھی اللہ نے آپ کو بلند و بالا رکھے۔ آرزو یہی ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو اور آپ کے جد بزرگوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ناموافق اور نامناسب امور سے محفوظ رکھے۔ دیکھو کسی کے لیے جب ہم خیر کی دعا کرتے ہیں تو اس میں یہ دعا بھی شامل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، ہم کہتے ہیں اس کو ترقی ملے، اس کو عہدہ ملے، اس کو اچھا شریک حیات ملے، اس کو کوٹھی ملے، اس کو بنگلے ملے، اس کو ڈگریاں ملے۔ اس سے بڑی ایک اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حادثات سے محفوظ رکھے، آفتوں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے، اور سب سے جو خطرناک چیز ہے برے لوگوں سے بچائے، برے ماحول سے بچائے اور برے مقدر و قسمت سے بچائے۔ پھر آپ آگے تحریر فرماتے ہیں آرزو یہی ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو آپ کے جد بزرگوار یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے طفیل ناموافق اور نامناسب امور سے یعنی بری جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب انسان کے پاس عہدہ آتا ہے، اقتدار آتا ہے، اختیار آتا ہے، تو اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ جس طرح ظفر علی خان کا بھی شعر ہے نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیو چاہے کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو جب مال آتا ہے تو بعض کا انسان جو ہے وہ بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، عہدہ اور اقتدار انسان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ پہلے تو انسان مانگتا ہے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے،
پھر اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں اور دیگر قباحتیں ہیں بعض کا وہ بھی آ جاتی ہیں، تو ان سے بچنا یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ فقیر آپ کی بزرگ صحبت سے دور پڑا ہے، معلوم نہیں کہ آپ کی مجلس شریف میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کا خلوت اور جلوت میں کون غم خوار ہے۔ خوابم بشد از دیدہ دری فکر جگر سوز کا اوش کہ شد منزل و آسائش خوابت۔ ترجمہ اس کا آپ نے پھر ایک شعر لکھا، تمام رات نہ اس غم سے مجھ کو نیند آئی، تمام رات نہ اس غم سے مجھ کو نیند آئی کہ سویا کس کی بغل میں تو ساری رات بھر میری جاں، کہ سویا کس کی بغل میں تو رات بھر میری جاں۔ فرماتے میں اس ڈر سے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ اللہ جانے کس کی بغل میں جا کے تو سو گیا۔ یہ دیکھو ایک اخلاص کا انداز اور اس میں محبت کا انداز اور اس کے اندر نصیحت کا جو پہلو ہے، اللہ اکبر۔ تو مجدد صاحب کے اس ادبی ذوق کو جتنا بھی ہم سلیوٹ کریں تو کم ہے کہ میں اس خوف سے ساری رات پریشان رہا ہوں کہ اللہ جانے جو میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے، میرا مہربان ہے، میرا غم گسار ہے اور ہمارے لیے دین کا ایک محافظ اللہ نے اس کو بنایا ہوا ہے، تو خدا جانے وہ کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ دائیں بائیں نہ ہو گیا۔ اشارہ بھی کیا کیونکہ حکمرانوں میں یہ کہ کمزوری آ جاتی ہے، انسان جب کہتے ہیں نو ایش وداؤٹ کیش، جب کیش آتا ہے تو پھر عیش کے شیطان کا ہی دروازے کھول دیتا ہے اور انسان جو ہے وہ پھر خواہ مخواہ بہت ساری قباحتوں میں پڑ جاتا ہے۔ یقینی طور پر تصور فرمائیں، اب آپ نے اصل وہ سارا گراؤنڈ بنا کے پوری خط میں اب اپنے اصل مدعا پہ آ گئے ہیں۔ یقینی طور پر تصور فرمائیں کہ بدعتی کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے زیادہ تر ہے۔ یعنی جو بدعتی ہے، جو دین کے اندر نئے نئے جو ہے وہ رکھنے نکالتا ہے اور دین محمدی کو سبوتاژ کر کے اپنے خواہشات اور مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دین کا حلیہ مسخ کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل ویسے ورڈ ہے، بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، نئی چیز۔ تو ایک ہے سنت، سنت کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے، یعنی جس طریقے پہ سرکار نے زندگی گزاری اور آپ کے صحابہ نے زندگی گزاری اس کو کہتے ہیں سنت، راستہ۔ اور ان کے راستے سے ہٹ کر یا ان کا امر خیر چھوڑ کر کو اس جگہ نیا جو ہے وہ عبادت کا اور اللہ کے رضا کا جس کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر جو ہے اس کو دین میں اسی طرح لازم کر دیا جائے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دین کے دیگر شعائر جو ہیں وہ لازمی ہیں کہ وہ کرنا پڑتا ہے، تو ایسے بد نصیب کو بدعتی کہتے ہیں اور اس کے اس عمل کو بدعت کہتے ہیں کہ جس سے سرکار کی سنت پائمال ہو جائے۔ مثلا اب احرام باندھ کے کوئی سارے حج کرتا ہے تو کوئی کہے نہیں پینٹ کوٹ میں بھی ہو سکتا ہے، تو اب وہ احرام جو ایک اسلامی شعار ہے وہ موقوف ہو گیا، اور ایک سنت طریقہ ہے جی سارے جانور قربان کرتے ہیں، کوئی گائے کرتا ہے، کوئی اونٹ، کوئی اونٹنی، کوئی بیل، اور اسی طرح مینڈا، بکری، بکرا وغیرہ جو ہے، تو کوئی جو اس کی جا کر نہیں ہرن بھی ہونی چاہیے، چلو ہرن کی قربانی دے۔ تو گویا کہ اس اسلامی شعار کی جگہ اس نے ایک نئی شے جو ڈال دی ہے، تو وہ ایک اس کو، یہ میں نے سادہ مثال اس لیے دی تاکہ آپ ذہنی سطح کے قریب رہ سکیں، تو جس سے دین کا کوئی اہم رکن جو ہے، جہاں جو دینی ایک تشخص ہے وہ پائمال ہو جائے۔ جس طرح داڑھی شریف رکھنا یہ سنت ہے صحابہ کی، سرکار اکبر نے کیا کیا، اس نے داڑھی مونڈنے کی کو رواج دے دیا، اور جب کوئی غم زدہ ہوتا تو داڑھی اور مونچھیں اور بھویں اور ٹینٹ سارا ٹوٹلی کو نمونہ روڈا ہو جاتا۔ جب اس کی ماں مری تو ہندوؤں کا طریقہ تھا کہ وہ سارے جسم سے بال منڈوا دیتے تھے،
تو انہوں نے دیکھا ہے کوئی نمونہ کون آیا ہو، سارے انہوں نے کہا یہی بادشاہ سلامت اکبر صاحب ہے۔ تو اس نے اس کو شروع کر دیا۔ اب تلک لگانا یہ ہندوؤں کا ایک رسم ہے، وہ رکشا باندھنا جو ہے وہ ہندو عورتیں جو باندھتی ہیں، اور ہولی اور دیوالی کی رسمیں جاری کرنا، اور محل میں مندر وغیرہ بنانا اور ان کی پوری سرپرستی کرنا، اور اسی طرح پوری فہرست ہے خرافات کی۔ اور گائے کے ذبیحے پہ پابندی لگا دینا، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہندو اس کو ماں سمجھتے ہیں تو گاؤں ماتا کو ذبح نہیں کر سکتے، اور اسلامی شعار کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اللہ حاصل قیاس اس نے یہ سورج کی جو ہے وہ کتے اور خنزیر کو ایک متبرک جانور جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا، اور سورج کے کئی نام رکھے اور سورج کی پوجا بھی شروع کروا دی۔ تو گویا نے اس نے بدعات کا جو ایسا دروازہ کھولا کہ دین محمدی جو ہے وہ سارے کا سارا یوں لگتا تھا جیسے یہ ہندو مذہب سے معاذ اللہ نکلا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو دین محمدی کی بجائے وہ اپنے نئے نئے راستے جو ہے دین میں جاری کر کے اس کے اوپر چلتے، ایسے شیطان صفت انسان کے پاس بیٹھنا کافر کے پاس بیٹھنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ وہ تو پتہ ہے کہ یہ ننگا چٹا کافر ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اپنے دھرم کے مطابق ہیں۔ اب یہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلا کے، وہ جیسا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ آج جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، انگریزوں کی اطاعت کرنا یہ فرض عین ہے، اور آہستہ آہستہ اس نے نبیوں نے کا دعویٰ بھی کر دی کہ جی میں نبی بھی ہوں، کیونکہ میں نبی کی ذات میں فنا ہو گیا ہوں، لہذا مجھ پہ بھی وحی اور فرشتے نے آنا شروع کر دی۔ تو اس نے ایک نیا فرقہ، ایک نیا فتنہ جو ہے، تو ایسے خبیث لوگوں کے پاس جو دین کے اثر روح کو پائمال کر دینے والے ہیں، مجدد صاحب فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا فرنگی کافر کے پاس بیٹھنے سے زیادہ خطرناک، کیونکہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے تو کہتا نہیں میں ویسے دیکھ رہا ہوں یہ کر کیا رہے ہیں، تو وہ کر کیا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، نہیں میں کون سے کوئی پیسے لگا رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں کیسے یہ نکا پور دھویا تریا کرتے ہیں، اور کیسے یہ پھینکتے ہیں، اور کیسے ایک جیت ہے ایک ہارتا ہے۔ اور پھر کسی وقت وہ دیکھا دیکھی جو یار ایک میرا بھی 100 روپیہ رکھ لو، تو جس طرح یہ نشئی جو ہوتے ہیں وہ پہلے اپنی جیب سے خرچ کر کے وہ ایک نشے کا سگریٹ پلاتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ان سے پوچھا یہ آپ پتہ چلا سگریٹ پیتے، کہتے نہیں جب سے دل کی تکلیف ہوئی ہے میں نے چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جان بچانی یا سگریٹ پینا ہے، انہوں نے کہا جان بچانی، پھر آج دفعہ سگریٹ نہیں پینا۔ وہ چین اسموکر تھا، تو اس نے کہا جی جان زیادہ مجھے پیاری ہے، اور اس سے پہلے ساری دنیا اس کو کہہ بیٹھی تھی، وہ مانتا ہی نہیں تھا کسی کی بات۔ تو ان سے ایک اور ڈاکٹر صاحب ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ فاروقی صاحب نیا نیا MBBS میں داخلہ ملا، تو ہمارے جو اس طرح کے دوست تھے انہوں نے دیکھا جی یہ سیدوں کا بیٹا ہے اور مال سباب بھی پیسے بھی کافی ہیں، تو انہوں نے مجھے زبردستی کاش کوش لگوانے شروع کر دی۔ تو ہفتہ انہوں نے سگریٹ پلایا، اور پھر پورے 4-5 سب مجھ سے پیتے رہے، اشا جی ایک سگریٹ دینا، اشا جی ایک سگریٹ۔ تو یہ شیطانوں کے پاس بیٹھے تو وہ ایسا وہ لوتی لگاتے ہیں بندہ جو اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے ہوئی کی۔ تو ان پہ بھی کہتے ہیں کہ جب مجھے دل کی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا شاہ جی جان چاہیے دی سگریٹ چاہیے، میں کروڑ دفعہ لعنت بھیجنا سگریٹ، کہتا ہے وہ دن آج کا دن میں نے سگریٹ کو ہاتھ۔ تو جس طرح سگریٹ سے بچنا ضروری ہے، سگریٹ کے دھوئیں سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ دھواں بھی جو ہے وہ بھی انسان کے پھیپھڑوں میں جا کے۔ اب مجدد صاحب فرماتے ہیں اور تمام بدعتی فرقوں میں بدتر یعنی بہت برا جو ہے اس گروہ کے لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جو سرکار کے صحابہ کے بارے میں، کیونکہ حضور کے صحابہ سے محبت کرنا تو اللہ کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، سارے صحابہ کی سنت، حتیٰ کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا وہ جب تک زندہ رہتے کوئی اس کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھتا تھا، یار یہ سرکار ان کے لیے تو قرآن کی آیتیں بڑی نازل ہوئی، ان کی تو شان ہی بہت زیادہ ہے، وہ جو آخری لمحے تک وہ ان کی تو پشت نہیں کرتے تھے،
سرکار نے جن کو جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، سارے جو کہ سلوٹ کرتے تھے، جس طرح کی بھی ان کی پوزیشن تھی، لیکن جیسا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو ہے جنگ یرموک میں ان کو سپہ سالار بنایا گیا، عملی طور پہ خالد بن ولید آگے تھے، لیکن وہ بھی کہتے تھے کہ آپ امین امت ہیں، آپ سے ایک قدم آپ کے اذن کے ساتھ سارا کچھ ہو سکتا۔ تو ان کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا رہا، سرکار محبت کرتے رہے، ساری سیاستہ کی حدیثیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں تاریخ اسلام، لیکن معاذ اللہ اس اللہ کے طریقے کو، حضور کے طریقے کو، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کے ان بعض بدبختوں نے، بد نصیبوں نے جو ہے وہ سرکار کے صحابہ کے اوپر جا شب خون مارا، اور ان کے ایمان کے اوپر اور ان کی امانت اور دیانت اور صداقت اور شرافت کے اوپر جو ہے انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے اور ان سے بغض رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ان کا نام کفار رکھتا ہے، یعنی مجدد صاحب نے پھر اسی قرآن کو ہی سامنے رکھا، لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ، کیونکہ قرآن پاک سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے، اللہ نے حضور کے صحابہ کی شان بیان کی، سرکار کا بھی ذکر کیا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے محبت کرنے والے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت رکوع و سجود کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے میرے نبی کے صحابہ کی، جیسے کسان ہو اور وہ بیج بوتا ہے، پھر اس سے کونپر نکلتی ہے، پھر اس سے درخت بنتا ہے، پھر وہ توانا ہو جاتا ہے، پھر اس کی شاخیں آسمان پر دور دور تک پھیل جاتی ہیں، اور ایک لہلہاتا وہ کھیت ہوتا ہے، اور اس کو پھل ملتا ہے، اس کو ساری نعمتیں ملتی ہیں، تو اس کو دیکھ کر مالی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو سرکار نے ایک باغ لگایا، اور یہ سارے صحابہ آپ کے جو دست و بازو بنے، اب وہ ایسا توانا مضبوط تنا بن چکے ہیں۔ 10,000 صحابہ نے جب وہ خانہ کعبہ شریف گئے، مکہ فتح کیا، پھر 30,000 صحابہ جو ہے وہ غزوہ تبوک میں اکٹھے ہو کے گئے، تو اب سرکار نے دیکھا کبھی ہم 313 تھے، آج 30,000 ہیں، کبھی ہمارے لیے صرف سلطنت ہماری بیت ارقم تک تھی، ایک بیٹھک کے اندر تھی، اب پورا خطہ عرب جو ہے وہ ہمارے دسترس میں ہے۔ تو ان صحابہ کو اور اسلام کی رونق کو دیکھ کے وہ جو ہے وہ مالی خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور کفار دیکھ کے سڑتے ہیں۔ منافق سڑتے تھے کہ اس نبی کو ابو بکر جیسا کیوں مل گیا، فاروق اعظم جیسا کیوں مل گیا، عثمان غنی جیسا مخلص کیوں ملا، مولا علی جیسا کیسا ملا، حسنین کریمین کیوں ملے، یہ کیوں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ جس طرح وہ کافر نہیں سڑتے تھے، جب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے صف ماتم بچھائی، سر میں خاک ڈالی، اور پورا انہوں نے وہ بین اور واہ ویلے کیے، یہ جتنا وہ ٹولہ تھا ابو جال کا۔ تو انہیں اس بات سے سخت تکلیف ہوئی کہ سرکار کے بازو مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح حضور سے اللہ نے بہت سے وعدے کیا، میرے نبی آپ کو میں خلافت دوں گا، آپ کے خلفاء ہوں گے، آپ کا دین دنیا میں پھیلے گا، بہت سے مال غنیمت آئیں گے، اور اسلام کی بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ تو یہ ساری بہاریں تو صدیق اکبر نے قائم کی، فاروق اعظم نے قائم کی، عثمان غنی نے قائم کی، مولا علی نے قائم۔ تو ان کو دیکھ کے اگر اب بھی ذکر کریں کہ یہ صدیق اکبر کی خدمت، یہ فاروق، تو بعض کا چہرہ تمتما اٹھتا ہے اور بعض کا منہ چوپنی ہو جاتا ہے، پریشان ہو جائے یار۔ تو حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ تو کافروں کی صفت ہے کہ نبی کے صحابہ کی شان کو سن کے اور ان کے مرتبہ مقام کو سن کے وہ سڑتے ہیں، کڑتے ہیں، اور وہ جل جل کے کباب ہوتے ہیں۔ نبی تو خوش ہوتا ہے، خدا بھی خوش ہوتا ہے، اہل ایمان بھی خوش ہوتے ہیں۔
تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایسے بد نصیبوں کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں منافق تک بھی نہیں، کفار کے زمرے میں شامل کیا کہ وہ کفر کے درجے تک پہنچ گئے۔ قرآن اور شریعت کی تبلیغ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی نے کی۔ یہ دین محمدی جو ہم تک آیا، یہ قرآن کون سا قرآن ہے؟ یہ وہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے اکٹھا کیا، فاروق اعظم نے مشورہ دیا، عثمان غنی نے اس کو لکھ کر لکھوا کر پوری دنیا میں اس کو پھیلایا، اور سرکار جس لہجے میں قرآن پڑھتے تھے، جبریل امین نے جس لہجے میں قرآن آپ کو سنایا، وہ قریش کا لہجہ تھا، وہ ان کا رسم الخط تھا، وہ ان کی گفتگو کا لہجہ اور انداز تھا پڑھنے کا۔ تو اس پہ ساری امت کو جمع کیا۔ تو یہ اگر وہ معاذ اللہ عثمان غنی درست نہیں تو ان کی ساری معاملات، پھر اگر ان خلفائے ثلاثہ کو نکال دیں تو باقی رہ کیا جاتا ہے؟ دین اسلام اور تاریخ اسلام جس کے ڈنکے ہم بجاتے ہیں، اور جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں دھومیں مچائیں۔ سرکار نے کہا میرے صحابہ بڑی شان ہوگی، بڑے رتبے ہوں گے، بڑی زمینیں فتح کریں گے اور بہت زیادہ دین کے جھنڈے گاڑیں گے۔ اب 56 لاکھ مربع میل تک جنہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، تو اب معاذ اللہ اگر ان کے ہی اوپر نکتہ اٹھانا شروع کر دیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ تو اس لیے وہ ایسے بد نصیب ہیں، گویا کہ علی پاک جنہوں نے ان کے دست و بازو بن کے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے میں تن من دن ہر شے قربان کر دی، گویا کہ ان کے موقف کو بھی وہ نگیٹ کر رہے ہیں، کہ وہ جن کے پیچھے معاذ اللہ جو ہے وہ 35 سال نمازیں پڑھتے رہے، وہ نمازیں معاذ اللہ سب جھوٹ تھا، فراڈ تھا، کمال ہو گیا۔ امام حسین تو ایک دن یزید کو نہ برداشت کر سکے، تو علی پاک 35 سال۔ تو یہ ان پاک بازان امت کے اوپر یہ ایک نیا فتنہ تھا، سیاسی گروہ تھا، بعد میں آہستہ آہستہ یہ مذہبی جماعت بن گئے، اور اپنے انہوں نے مخصوص عقائد و نظریات جو ہیں ان کو دین کے اندر ایسا شامل کی۔ تو مجدد صاحب فرمانے سب سے زیادہ جو بد نصیب لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو ان پر تان لگائیں، اور قرآن اور شریعت پر تان آتا ہے۔ قرآن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اگر حضرت عثمان غنی معاذ اللہ مطعون ہے کہ ان پہ تان ہونا چاہیے، تو قرآن مجید میں مطعون ہوا۔ اب 56 لاکھ مربع میل تک جو اسلام کا پرچم لہرایا وہ بھی سارا کھو میں چلا گیا۔ حق تعالیٰ ان زندیقوں کے ایسے برے عقائد سے بچائے، کیونکہ آپ سید السادات تھے سید فرید بخاری، تو بعض جو ہے وہ اس بات کی پلی لینے کے لیے، جس طرح تاجدار گولڑا شریف کے جب آباء و اجداد اس خطے میں آئے تو یہاں شیعہ لوگ تھے جو زیادہ شاہ جی کہلواتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے شاہ آ گئے ہیں، شاہ لوگ تو ہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار گولڑا شریف نسب پہ سب سے زیادہ ان لوگوں نے تنقید کی، اور یہ ثابت کرنے کا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ معاذ اللہ تاجدار گولڑا شریف سید نہیں۔ تو اس وقت پیر سید نظر الدین شاہ صاحب ان کے جو والد ماجد تھے، بزرگ تھے، جب وہ تشریف لائے تو اس وقت بھی یہی انہوں نے فتنہ کیا اور تاکہ مناظرہ کیا آپ سے۔ تو وہ ایک مشہور کلمہ جو ہے وہ مہر منیر اور ہر کتاب میں لکھا ہے، پیر نصیر صاحب بھی سناتے تھے کہ اس شیعہ نے کہا کہ کاٹھ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں، یعنی کاٹھ یعنی جو ہوتی ہے یہ لکڑی جو ہے اس کی کنی یعنی ہانڈی وہ نہیں بن سکتی۔ تو جس طرح لکڑی کی ہانڈی نہیں بن سکتی جس میں کھانا پکا دو تو سڑ جائے گی، تو لہذا جو سید سنی ہوگا وہ سید نہیں ہوگا۔ تو ان کے والد صاحب نے فوراً کہا کہ کاٹھ دا دیا نہیں تے شیعہ سید نہیں، یعنی جس طرح کاٹھ کا لکڑی کا دیا نہیں ہو سکتا، لکڑی کا ہوگا تو تیل کی وجہ دیا سڑ جائے گا، تو کاٹھ دا دیا نہیں تے شیعہ سید نہیں۔ تو اس طرح انہوں نے، یا ہو سکتا لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں، تبادلہ خیال یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کاٹھ کا دیا نہیں ہو سکتا، اور وہ اسی طرح جو شیعہ ہے وہ سید نہیں ہو سکتا۔
سرکار کے صحابہ کا تزکیہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 اللہ نے جو منصب دیے ان میں وَيُزَكِّيهِمْ بھی تھا کہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں سے کوڑ، کفر، غلاظت، گندگی دور کر کے ان کے دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے پوچھا سب سے 1,24,000 یا بعض روایتوں 40,000 کم و بیش صحابہ صحابیات، بھئی مجھے بتاؤ جو اللہ نے مجھے ڈیوٹی سونپی تھی کیا میں نے وہ پوری کر دی ہے؟ کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا تھا؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے امانت ہمیں پہنچا دی اور اپنی دعوت پہنچانے کا اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی ڈیوٹی کو سر انجام دینے کا حق ادا کر دی۔ ایک دفعہ پوچھا، پھر دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا مولا میں تو گواہ ہوں، تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ تو لہٰذا ان نفوس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معذرہ ناکام ترین انسان تھے کہ وہ 4 بندے بھی ٹھیک نہ کر سکے، تو یہ تو بہت بڑی ان کے اوپر اتنا بڑا بہتان ہے، اور جن کی شان میں اللہ قرآن کی آیتیں جو ہے وہ مبالغہ میزی کے ساتھ کھول کھول کے بیان کرے، اور سرکار جن کی تعریف کرتے ہوئے نہ تھکیں اور ان کے بارے میں ایسی بات کہنا، آپ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، زندگی ہے۔ اور باقی فرماتے ہیں یہ یہاں تک یزید کی بات ہے وہ تو نہ صحابہ رسول سے ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی ایسی جو ہے وہ بشارت جو ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے جو رتبے اور مقام ہیں، اور اس بے شرم اور بے حیا نے جو کام کیا ہے تو وہ ایسا کام ہے جو فرنگی کافر سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اہل سنت و جماعت میں سے بعض علماء نے اس کے لعنت کرنے میں جو توقف کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، تو اس لحاظ سے نہیں کیا کہ وہ اس سے راضی ہیں کہ وہ بڑا اچھا معاذ اللہ اس نے کام کیا ہے، بلکہ اس کے رجوع اور توبہ کے احتمال پر کیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس امر بد کے بعد اس نے توبہ کر لی ہو، اللہ سے معافی مانگ لی ہو۔ یہ تو دل کا اللہ تو فرماتا ہے کہ بندہ ساری زندگی شیطانی کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے کوئی توبہ کر لیتا ہے، ایسا امر خیر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اس کو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اور ایک ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن زندگی کے آخری حصے میں ایسا کوئی امر بد کرتا ہے تو وہ جہنم کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو علماء جنہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہے تو اس بنا پہ انہوں نے لعنت نہیں کی۔ آپ کو چاہیے کہ کتب زمان بندگی مخدوم جہانیہ، یعنی اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مخدوم جہانیہ قدس سرہ کے معتبر کتابیں کچھ ہر روز آپ کے مجلس میں پڑھی جایا کریں تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کس طرح تعریف کی ہے، جو بہت بڑے وقت کے امام ہیں، اور کس ادب کے ساتھ یاد کیا ہے تاکہ بدخواہ شکن شرمندہ اور خار ہوں۔ اس زمانے میں اس بدخواہ گروہ کا بہت زور ہے اور ادھر ادھر گرد و نواح میں بہت پھیلا ہوا ہے، اس لیے چند کلمے اس بارے میں لکھے گئے تاکہ آپ کے بزرگ صحبت میں اس قسم کے بد اندیش دخل نہ پائیں۔ ثبتکم اللہ علی طریقۃ المرضیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو پسندیدہ طریقہ پر ثابت قدم رکھے۔ اب دیکھیں مجدد پاک نے جو تجدیدی کام کیے ان میں یہ بھی تھا کہ اس فرقے کے جتنے فتنے جو ہیں ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے آپ نے ان کو ایسا موت کی نیند سلایا کہ الحمدللہ پورا جو دور ہے اس کے بعد کا مغلیہ دور کا، اس کے بعد اہل سنت جو ہے وہ ہمیشہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ غالب رہے، اور اللہ کریم نے ان کو ان بد عقیدیوں سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اہل بیت طہار کی بھی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔